رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ غبار بن کر نثار جائیں کہاں اس راہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ معزز حاضرین، گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عظیم معجزہ معراج کا فلسفہ وجہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معراج کی سعادت کس پس منظر میں عطا فرمائی، وہ آپ نے پچھلے جمعہ سنا۔ میں آج آپ کی خدمت میں بجائے ان آیات کے الفاظ پہ گفتگو کرنے کے، ظاہر ہے اس کے لیے بھی 2-3 جمعے لگ جائیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ واقعہ معراج آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ برادران اسلام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ راتوں کو اکثر جاگا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام اس قدر جاگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کو فرمانا پڑتا تھا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے نبی آپ اپنے پاؤں زمین پہ رکھ دیں، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اب مشقت یہ ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام بسا اوقات ساری رات کھڑے رہتے تھے، اور بعض اوقات حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی کہ حضور میرے حجرے میں بھی تشریف لاتے تو آپ نماز کی نیت فرماتے تھے، اور آپ کے آنسو ڈھلکتے ڈھلکتے رخساروں سے داڑھی اور گریبان تک چلے جاتے، اور بعض اوقات آپ کے رونے کی آواز اس قدر شدت پکڑ جاتی تھی کہ جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے اس طرح حضور کے سینے سے ابلنے کی آواز آتی تھی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم گھروں میں حضور کی سسکیوں کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ ساری رات جاگنے والے، میں نے عرض کیا تھا کہ آج آ کے وہ سو گئے۔ جب حضور سوئے تو وہی معراج کی عظیم رات، جس رات اللہ سے نبی کی ہوئی ملاقات،
ظاہر ہے وہ رجب المرجب یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اسی کی مقدس رات تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ان دکھوں کو جو حضور نے اللہ کے دین کی راہ میں سہے تھے، جو مکے والوں نے طائف والوں نے پتھروں کی بارش کر کے گالیاں اور تالیاں اور پتھر اور خاک اور غبار حضور پہ ڈالا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سرفراز فرمانے کے لیے معراج کی رات کا انتخاب فرمایا۔ برادران اسلام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ پوری کائنات کو سجا دیا جائے۔ اور ظاہر ہے جب کسی کو مہمان بنانا ہوتا ہے، کسی کو نوازنا ہوتا ہے، تو ہر کوئی اپنی حسب توفیق و طاقت اہتمام کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا وہ رب ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بزرگوں نے، علماء نے، صوفیاء نے اس کو اپنے انداز میں بتایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا کہ نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا، نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے، کھنگالتے تھے۔ یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا کہ حضور کی آمد کا دبدبا ہم ہما اور تن تنا تھا کہ پوری کائنات نور ہی نور ہے، بلانے والا رب غفور ہے اور جانے والا اسی کا نور ہے۔ اس شان سے سرکار کو بلایا جا رہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، 600 پر کا مالک جبریل، ایک پر نہیں، جبریل کی پاور کیا ہے؟ 600 پر ہیں جبریل کے، اور ایک پر کی نکر میں یہ پاور ہے کہ اگر جبریل ایک اپنے پر کی ونگ کی ایک نکر کو ہلکا سا جھٹکا دے تو 14 طبق کو روئی کے پنبے کی طرح اڑا دے، روئی کپاس روئی کے گالے کی طرح اڑا دے۔ اتنی طاقتوں کا مالک آج اسے کہا جا رہا ہے کہ ادب کے ساتھ سمٹ کے میرے نبی کے قدموں میں جانا۔ اب جبریل کو نہ تو دروازے کی ضرورت ہے نہ کھڑکی کی ضرورت ہے۔ اب جبریل علیہ السلام آئے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب سرکار کی خدمت میں جب بھی آتے تھے حضور کو اپنا منتظر پاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصول یہی تھا کیونکہ حضور علیہ السلام اللہ کے پیغام کے حضور عاشق تھے، حضور تھے جیتے ہی اللہ کے پیغام کی چس اور رس میں تھے۔ لیکن آج جبریل جو ہی انہوں نے آ کے سرکار کے اس پاک حجرہ میں جہاں آپ آرام فرماتے، جبریل جو ہی آیا اور خلاف معمول حضور کو سوتا پایا۔ اب آپ سب سمجھتے ہیں کہ جو نبی کسی رات سوتے نہیں اور پھر آج سوئے ہیں تو نبی کی نیند ایسی نہیں جیسے ہماری ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے تنام عینایا ولا ینام قلبی، فرمایا ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا دل کبھی نہیں سوتا۔ اب جن کا دل نہیں سوتا تو دل بیدار ہے تو بندہ بیدار ہے، کیونکہ دل سو جائے تو بندے پہ کلی غفلت طاری ہوتی ہے، اور نبی خدا سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ اور پھر حضور کا دل، میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ میری آنکھیں صرف بند ہے، میرا دل بیدار ہے۔ اب جبریل علیہ السلام حضور کے آگے پاس کھڑے ہیں، اب حیران ہیں، دنگ ہیں کہ آج محبوب کے عجیب رنگ ہیں، جو کبھی سوئے نہیں تھے آج وہ سو گئے ہیں۔ اب پتہ نہیں جان بوجھ کے سو گئے ہیں یا واقعی نیند آ گئی ہے،
اب اللہ کی بارگاہ میں سراپا التجا و التماس ہو کے کہا مولا آج مرحلہ عجیب ہے، جب بھی آتا تھا جاگتا تیرا حبیب، لیکن آج سویا ہوا حبیب ہے، اب میں آواز لگاؤں، ہاتھ لگاؤں؟ ظاہر ہے جگانے کا یہی طریقہ ہے کہ جہاں آپ آئے ہیں تو سلام علیکم کہو کہ جناب السلام علیکم، اگر یہ نہیں کہنا تو اس کے ہاتھوں کو ہاتھ لگاؤ، کاندھوں کو ہاتھ لگاؤ، اور اگر زیادہ ہی ادب ہے تو پاؤں کو ہاتھ لگاؤ کہ جناب جاگیے، جناب اٹھیے۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہ، آج نہ آواز لگانی ہے، نہ ہاتھ لگانا ہے، نہ ہاتھوں سے چھونا ہے۔ یا الہی پھر کس انداز سے جگاؤں؟ فرمایا کہ قبل قدمے، اپنے نوری ہونٹ میرے نبی کے پاؤں پہ رکھ دے، اپنے نوری ہونٹ، کافوری ہونٹ۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جبریل رسول الملائکہ ہے، جبریل کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، نوری دنیا کا سردار ہے، اور جبریل پر ایمان لانا مسلمانوں پہ فرض ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے جو جبریل کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، وہ پیغام لینے والا خدا کا، ہر رسول ہر نبی کے پاس آنے والا، آج جس بھی نبی کے پاس آیا بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے مرتبے مقام کے ساتھ آج آیا، جب نبی علیہ السلام کے پاس تو فرمایا گیا آج میرے محبوب کی عظمتوں کی رات ہے، جبریل آج اپنے ہونٹ میرے نبی کے قدموں پہ رکھ، یہ حضور کے مقام کی انتہا ہے اور جبریل علیہ السلام کی عظمت کی ابتدا ہے۔ جب سرکار کے قدموں پہ جبریل نے ہونٹ رکھے، یہ ناز کا مقام تھا، جب حضور ساری رات جاگتے تھے وہ نیاز کا مقام تھا، آج حضور کے ناز کا مقام تھا، اور کہتے ہیں ناز والے نیاز کیا جانے، کفر والے نماز کیا جانے، اور جو گرفتار زلف یار نہیں وہ طول زلف دراز کیا جانے، اور جو پلیدوں سے مل کے کھاتے ہیں وہ پاک احمد کا راز کیا جانے، ناز والے نیاز کیا جانے۔ حضور مقام ناز میں تھے اس لیے پاؤں مبارک ایسے ہیں، جبریل نے منہ بھی ٹکایا، سرکار نے بڑے ناز سے چہرے سے اس اپنی چادر مزمل والی کو اتارا اور ایسے کر کے چہرہ فرمایا جبریل خیر ہے، آج خیر تو ہے، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، پہلے تو آتا تھا سلام عرض کرتا تھا، پہلے تو آتا تھا سرانے کی طرف ہوتا تھا، آج پاؤں پھر پاؤں پہ منہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تنہا فرید کو نہیں، تنہا فرید کو نہیں، روح الامی کو بھی ہے خاک تیرے پاؤں کی منہ پر لگی ہوئی۔ کہتے میرے آقا آپ کا یہ مقام ہے، وہ جو جبریل علیہ السلام ہے، ہم غریب تو امتی ہیں، ہمارا تو دل کرتا ہی ہے کہ نبی کے قدموں کی خاک ہوتی ہمارا منہ ہوتا، لیکن آج معراج کی رات ہوئی، عجب بات ہوئی کہ نوریوں کا سردار جو آیا ہے اس نے پورا سراپا جھکایا ہے اور اپنے ہونٹوں کو تیرے قدموں پاؤں پہ لگایا ہے، یہ شان جبریل نے پایا ہے، لیکن بے سمجھوں کو سمجھ نہیں آیا ہے، انہوں نے اپنے جیسا نبی کو بتایا ہے، پڑھ لکھ
کہ یہ بے شرم نہیں شرمایا ہے کہ نبی کو اپنے جیسا کہتے تنہا فرید کو نہیں روح الامین کو بھی ہے خاک تیرے پاؤں کی منہ پر لگی ہوں جبریل کا منہ نبی کے قدموں پہ حضور نے پاؤں سمیٹ کے کہا خیر ہے جبریل نے سراپا نیاز ہو کے کہا لجپال نبی بلا رہا ہے رب ذوالجلال نبی اللہ اکبر سرکار دو عالم اٹھے کہ کیا میرے رب نے مجھے یاد کیا یہ مقام شوق تھا کیا میرے رب نے مجھے یاد کیا وجدانی کیفیت تاری رسالت مآب کے بدن پہ کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے جبریل تو تنہا آیا کہا نا آج ملاقات کی رات ہے میرے ساتھ نوریوں کی بارات ہے اور تیرے قدموں میں بچھی کل کائنات ہے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے وہاں سے انوار و تجلیات کی برسات آ رہی ہے ادھر سے وجود محمد کی خوشبو جا رہی ہے کائنات خوشبو میں اور انوار میں نہا رہی ہے لگتا ہے کوئی ذات کہیں پہ جا رہی ہے اب سرکار دو عالم اٹھے حضور تیاری فرمائیے فرمایا ہم تیار ہیں کہا نا آج خصوصی رات ہے آج خصوصی رات ہے آج منتظر اللہ کی ذات ہے یہ بات دل پہ لکھنے والی ہے کہ پوری کائنات جہاں کوئی ہے جتنے رسول جتنے نبی جتنے ولی جتنے غوث جتنے ابدال جتنے عزت والے مقام والے شان والے ہر بندہ آج تک اللہ کے کرم کے انتظار میں ہے جو بھی بندہ ہے کتنا ہی اونچا ہے ہر کوئی محو انتظار ہے ہر کوئی اللہ کے جلووں کے انتظار میں بے قرار ہے لیکن وہ ذات جو نبیوں کا سردار ہے آج رب کو بھی اس کا انتظار ہے حضرت علامہ اقبال ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لوگوں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر وہ کہتے ہیں لوگ ہیں پڑھ لکھ کے جاہل پڑھے لکھے ان پڑھ جاہل کیوں کہا یہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ نبی نے کہا انی عبدہو تو ان بدبختوں کی سوئی اڑ جاتی ہے کہتے ہیں دیکھا نا نبی کہتے ہیں میں بھی بندہ ہوں فرمایا بندہ ہونا اور ہے اس کا بندہ ہونا اور ہے ان کو صرف یہ اضافت سمجھ نہیں آئی ہے اس لیے پوری دنیا نے غلطی کھائی ہے اس لیے انہوں نے نبی کو بھی محض بندہ عبد سمجھا اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر مانا یہ ہے عبد اور ہوتا ہے عبدہو اور ہوتا ہے تو اقبال کتنا فرق ہے دونوں میں اقبال کہتے ہیں ماں سراپا انتظار جتنے عبد ہیں وہ رب کا انتظار کرتے ہیں حضرت موسیٰ کو دور پہ 40 دن نبی ہے رسول ہے حضرت موسیٰ اولو العزم رسول ہے
5 नबियों में 1,24,000 इतनी लंबी कतार, उन पूरे रसूल नबियों में 5 उलुल अज़्म हैं और 5 में हजरत मूसा उलुल अज़्म है। इतनी बड़ी शान वाला नबी रसूल उलुल अज़्म 40 दिन का चिल्ला लगाता है, हिस्से में डायरेक्ट जलवा भी नहीं आता है, हिस्से में जलवा भी नहीं आता है। 40 दिन के बाद जब रो के आवाज लगाते हैं, आवाज आती है लन तरानी, तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मुझे, बस इतना तरस फरमाया। मैं भला किन उन्जुर इलल जबल, मेरे देखने की तमन्ना करने वाले तू पहाड़ पे निगाह रख, हम पहाड़ पे तजल्ली डालेंगे। अगर पहाड़ फौलादी चट्टान हमारी रबूबियत की तजल्ली सह गई तो फिर तू भी कभी देख लेना। एक तरफ वो नबी, वो रसूल, वो महवे इंतजार, और इधर हमारी सरकार। कितना बड़ा फर्क है। कहते हैं ये बंदा है आदम अल्लाह के इंतजार में पता नहीं कब करम, हजरत खलील अल्लाह के इंतजार में, गर्दे पूरी कायनात रब के इंतजार में। इकबाल कहते हैं मासरापा इंतजार मुंतजर, सारी कायनात रब के महवे इंतजार है। और आज की रात रब को मेरे नबी का इंतजार है। ये मकाम है मेराज का, ये सिलसिला है नबी के राज का। जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर में तन्हा नहीं आया, मैं पूरी नूरियों की बारात लाया, मैं नूरियों की बारात लाया, मैं बुर्राक भी साथ लाया, मैं पोशाक भी साथ लाया, लेकिन करीम आखिर रब के जलवे नहीं, साथ को देखना है, इसलिए हुक्म है पूरे एहतिमाम का। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम जो आए, सरकारे दो आलम की बारगाह में अर्ज गुजार हुए। सरकारे दो आलम फरमाते हैं मुझे उन्होंने लिटाया और जिब्रील ने अपनी नूरी उंगली को मेरे गले से रख के मेरी नाफ तक ऐसे लगा। अब ये कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपी होती है, ये जानकर बताई नहीं जाती। मैं अर्ज करना चाहता हूं, इसको समझो। ऐसे फरमाया, इसको कहते हैं इंशिराह सद्र, अलम नशरह लका, ये इंशिराह सद्र। यहां पर छुरी नहीं है, कोई खंजर नहीं है, कोई धारीदार चीज फरमाया, उंगली रखी यहां, ये गले से नाफ तक ऐसे मेरे सीने को खोल दिया। हुजूर आप फरमाए मैं देख रहा था। अब इसको पूरी तरह समझना है, क्योंकि इनकार कर बैठता है आदमी न समझी की बजाय। फरमाया मैं देख रहा था। फिर फरमाया फिर फरिश्तों ने नूरी हाथ डालकर एक नूर के थाल में मेरा दिल निकाल के बाहर रख दिया। फिर हुजूर फरमाया मैं देख रहा था, दिल निकाल के उन्होंने थाल में रख दिया, मैं देख रहा था। फिर फरमाया फिर उन्होंने मेरे दिल को चीर दिया। लेकिन जब दिल पे नजर पड़ी तो जिब्रील से दूसरे फरिश्ते ने मिकाईल ने कहा देख कैसा दिल है, देख कैसा दिल है। उसने कहा ये तो देखने के काबिल है। दिल हर किसी का दिल होता है। मुझे डर है दिले जिंदा तू भर न जाए, जिंदगी इबारत है तेरे जीने से। ये दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, यही है उम्मतों के मरगे कोहन का चारा। और निगाह इश्क दिले जिंदा की तलाश में है, शिकार मुर्दा सजावार शाहबाज नहीं। मतलब दिल को देखा, हुजूर के दिल को, तो
تو کہا دل دیکھنے کے قابل ہے، اور پھر جو دیکھا غور سے کہا جبریل اس میں تو فی ہے عینان، دیکھتا نہیں اس میں تو دو آنکھیں بھی ہیں۔ اس دل میں دو فی ہے عینان، اور خالی یہ آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہے۔ حیران فرشتے، کہا ماتھے پہ تو آنکھیں سب کی ہوتی ہیں، دل میں؟ علامہ اقبال کہا کرتے ہیں دلے بینا بھی کر، دلے بینا دیکھنے والا دل، دلے بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یہ آنکھیں ظاہر کو دیکھتی ہیں، یہ آنکھیں غیب کو دیکھتی ہیں۔ اور پھر ابھی جبریل دیکھ رہے تھے حضور کا دل کہ پھر فرشتے نے صدا دی، اس نے کہا غور کر فی ہے اذنان، اس میں تو دو کان بھی ہیں دل میں، اور کہا سننے والے کان ہیں۔ اب حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے نوری کہ حکم ہے کہ دل مبارک کو شک کر دو۔ اب دل حضور کے دل کو شک کر دیا گیا، چیر دیا گیا، اور فرماتے ہیں دل کو چیرا گیا۔ اب اس پاک دل میں پتہ نہیں اتنا نور لایا گیا، اس میں اڈیلا گیا۔ سرکار اب فرمایا میں دیکھ رہا تھا۔ اب آپ سمجھنے والی بات یہاں ہے کہ دل اتنی نازک شے ہے کہ ایک وین بھی بند ہو جائے تو بندہ زمین سے بلند، بلکہ موت کا ہی پابند ہو جائے۔ ایک وین بند ہوتی ہے اور بندے کو جھٹکے شروع ہوتے ہیں، لیکن اگر دل کا رابطہ جسم سے مکمل کٹ جائے تو پھر نہ ہندوستان نہ پاکستان، سیدھا ہی قبرستان، تب سیدھا ہی بندہ قبرستان۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میں ادھر میرا دل ادھر، لیکن کھلی ہے میری نظر، میں تھا باخبر۔ اس سے آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اور آپ دل کے محتاج ہیں۔ نبی کا سینے میں دل نہ بھی رہے تو نبی دل کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگوں کی زندگی کا انحصار دل پہ ہوتا ہے اور دل میں روح ہوتی ہے۔ فرمایا لیکن نبی ایسے مقام پہ ہے، دل نہیں بھی ہے، نبی زندہ ہے۔ دل ادھر حضور ادھر، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ شعور دیا گیا امت کو کہ میرا نبی دل کا محتاج نہیں، یہ صرف تکمیل جسم نبوت کے لیے ہے، ورنہ نبی اس کے بغیر بھی زندہ ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا دار و مدار خدا پہ ہے۔ یہ دل زندگی کا سبب ضرور ہے لیکن زندگی کی حقیقت نہیں ہے، حقیقت وہ اللہ اکبر۔ اور فرمایا پھر میرے دل کو جب چیرا گیا، حضور جب سینہ چرا دل شک ہوا، کیا خون نکلا؟ میں لم یصل الدم، خون کی بوند بھی نہیں آئی۔ عجیب بات ہے کہ اتنا مضبوط سینہ کہ اگر جتنے مرد بھی آ جائیں میرے نبی کے ایک ہاتھ کی ضرب نہ سہ سکے۔ جس نبی کی جسم میں اتنی پاور ہے اس کے سینے میں کیا خون نہیں ہے؟ لیکن یہاں علماء نے وضاحت کی، فرماتے ہیں کہ یہاں نبی کریم کی دونوں شانیں جن پہ یہ جاہل لڑتے رہتے ہیں، دونوں شانوں کا ایک ہی وقت میں ظہور ہوا کہ نبی کی نورانیت بھی موجود، نبی کی بشریت بھی موجود۔ سینہ چر رہا ہے، یہ بشریت کا اظہار ہے، خون کی بوند نہیں ٹپکتی، یہ نورانیت کا اظہار ہے۔ نورانیت بھی وہیں جلوگر ہے، بشریت بھی وہیں جلوگر ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ روح یار شمس بھی ہے، قمر بھی ہے، محبوب دونوں شانیں رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، سینہ چر گیا، خون کی ایک بوند نہیں نکلی، اور پھر دل ادھر ہے، جسم ادھر ہے، اور نبی باخبر ہے۔
نبی کی کھلی نظر ہے. یہ نبی اللہ اکبر، نبی اللہ اکبر اس مقام پہ کہ جسے نہ روح کی محتاجی نہ دل کی محتاجی، نبی زندہ ہے، نبی پائندہ ہے. اب سوال یہ رہا کہ نبی پاک کے دل کو کیوں کھولا گیا، وجہ کیا تھی؟ فرمایا تم نہیں سمجھتے، موسیٰ کلیم سے پوچھو. اب سوال کرتے ہیں لوگ کہ جناب نبی پاک کے دل کو اس معراج پر جانے سے پہلے شک کیوں کیا گیا؟ اس میں کیا بھرا گیا ہے، کیا کچھ ڈالا گیا ہے؟ فرمایا تم نے، کیونکہ ہائے کم وقت تو نے پی جو نہیں، تجھے کیا پتا کہ اس کے جلووں میں طاقت کتنی ہے. جس نے جلوہ چکھا ہے، جس نے اس کے حریم میں پاؤں رکھا ہے، اس کو پتا ہے. وہ کہتے ہیں کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لا پوچھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا نا انظر الی الجبل، یہ نامہ سپارہ قرآن پاک. فرما پہاڑ کو دیکھ، ہم تجلی ڈالیں گے پہاڑ پر، اور اگر پہاڑ کو تو دیکھ سکا تو پھر میرا جلوہ بھی دیکھ لے گا. اب اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ نے پہاڑ کے اوپر نظریں بچھا دی کہ جلوہ جو آئے گا پہاڑ پر. اب نظریں جمی ہوئی تھیں. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ کے ربوبیت کی تجلی، ایک ہے الوہیت، اس کی تجلی تو کسی کے دم میں دم نہیں ہے، یہ تھی ربوبیت. ربوبیت کا جلوہ وہ ہوتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ اس کا کرم ہوتا ہے. اگر ربوبیت کی تجلی نہ رہے تو کوئی زندہ ہی نہ رہے. یہ اس ربوبیت کا کمال ہے. آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں اور یہ دنیا بھی ہے. تو اللہ نے ربوبیت کے حسن ربوبیت کی تجلی فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل، جب پہاڑ پر اللہ کے حسن کی تجلی جیسے سوئی کے نکے سے کوئی چیز آتی ہے اس طرح جو پڑی تو اس نے اپنے جلال سے پہاڑ کے سینے کو چیر کے رکھ دیا. اور جو پہاڑ کو دیکھ رہے تھے رسول نبی، خرّا موسیٰ، گرے حضرت موسیٰ، اور گر کر اٹھ نہیں کھڑے ہوئے. سائے کا نہ رہا ہوش نہ رہا جوش، بے ہوش ہو گئے. اب پتہ نہیں پھر کتنے ہفتے لگے ہوش میں آنے کے، کتنے مہینے لگے ہوش میں آنے کے لیے. اللہ اکبر. اب یہاں آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی تجلی میں کتنا جلال ہے. اور پھر جس ذات نے، اور پھر تجلی تھی کہاں؟ کوہتور پر، زمین پر. اب حضور نے 14 طبق کے پار جانا ہے. از دائرہ زمان و مکان بیرون رفت، زمان اور مکان کے تمام دائروں کو چیر کر میرے نبی نے لامکان میں جانا ہے. اور پھر لامکان میں ربوبیت کی تجلی نہیں دیکھنی، خود ذات الہی کو دیکھنا ہے. اب اس کو دیکھنے کے لیے بھی سینہ نہیں چاہیے، پورا مدینہ چاہیے، پورا خزینہ چاہیے. اس لیے فرمایا گیا کہ دل کو ہم اس طاقت سے بھر رہے ہیں کہ جب اللہ سامنے آئے تو موسیٰ تو تجلی دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، محبوب تو ذات کو بھی دیکھے تو پسینہ نہ آئے. اور پھر وہ وقت آیا جب اللہ کے محبوب نے رب کو دیکھا تو پھر رب نے بولا کہا ما زاغل بصر وما طغی. نہ دائیں گئی نگاہ، نہ بائیں گئی نگاہ، نہ مرکز سے ہٹی نگاہ. سورج اگر ہو جون کا، انگلینڈ کا نہیں پاکستان کا، یہاں کا سورج بھی ٹھنڈا، نرائی برف. اللہ اکبر. اور 24-25 پہ آیا تھا تو آپ کپڑوں سے ہی اندر ہو گئے تھے. تو سورج ہو عین عروج پہ تو بندہ دیکھتا ہے تو آنکھیں چندھیانے لگتی ہیں، لیکن خود ذات سامنے آ جائے. آپ نے سنا ہے نا یوسف علیہ السلام سامنے آئے تھے مصر کی شہزادیوں کے آگے، پھر انہیں ہوش نہیں رہا تھا یوسف آ گیا ہے یا خدا آ گیا ہے. وہ ہاتھ بھی کاٹ بیٹھی اور کہتی تھی قلنا حاشا للہ، نی بھینائے تے بڑائی پاکے، حاشا للہ ما ھذا
بشرا، یہ بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم۔ انہوں نے یوسف کو دیکھا تو ان کا یہ حال ہوا تو جس نے خود ذات خدا کو دیکھا ہے، اور فرمایا کہ اللہ پورے حسن کے ساتھ، صفتوں کے ساتھ نہیں، پوری ذات کے ساتھ، شاہد مستور عدل نے سارے نکاح اٹھا دی، اور تمام قوت ربانیہ تمام تر حسن و زیبائش کے ساتھ متوجہ نمائش تھی، جیسے کوئی اپنے آپ کو بن ٹھن کے دکھانا چاہتا ہے۔ رب اسی طرح اپنے آپ کو دکھاتا رہا اور میرا نبی اسے تکتا رہا۔ اب کیوں؟ اسی لیے فرمایا کہ پہلی منزل پہ الم نشرح لک صدرک، دل مبارک کا انشراح ہوا، اس میں وہ قوتیں بھری گئی، وہ طاقتیں بھری گئی، وہ نور بھرے گئے کہ اس ذات کو جب دیکھے تو پاؤں ڈگمگائے نہ، نظر ادھر ادھر جائے نہ، اور میرے نبی کا دل گھبرائے نہ، پاؤں ادھر ادھر جائے نہ۔ اللہ اکبر۔ اس منزل پہ فرمایا جبریل علیہ السلام نے پھر وہی ہاتھ جو رکھا، سینہ مبارک پھر مل گیا، دل اپنے مقام پر، سینہ مبارک پھر مل گیا۔ سرکار فرماتے پھر انہوں نے مجھے اٹھایا، اب میں تیار ہو کے جو آیا، میں نے براق کو اپنے انتظار میں پایا۔ اب جب براق کے نزدیک پیارا محبوب آیا، کہتے ہیں براق اپنا وقت میں آیا، رقص میں آیا، جوش میں آیا، سرکار کی سواری جیسے کوئی ناچتا ہے خوشی سے، براق ناچنے لگا، اور آگے جبریل تھے اس کے، انہوں نے دیکھ کے حضرت جبریل نے براق کو ڈانٹ کے کہا کہ سکون سے کھڑا ہو، جانتا نہیں تیرے اوپر کون سواری کے لیے آ رہا۔ کہتے ہیں جبریل کی ڈانٹ میں اتنی طاقت تھی کہ وہ براق جو جنتی براق تھا، جو بجلیوں کا پیکر تھا، اس کو جبریل کی دہشت اور جلال سے پسینہ آ گیا، گویا جان ہی نکل گئی، سمٹ گیا۔ لیکن اس شاک نے کہا جبریل یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ نبی تو وہ ہے اگر پہاڑ پہ پاؤں رکھ دے تو پہاڑوں میں وجدا جاتا ہے۔ حضور جب احد پہاڑ پہ چڑھے تو احد پہاڑ خوشی سے رقص کرنے لگا۔ کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا تھا، اقبال کہ حدیث تو یہ ٹھیک ہے لیکن تو عقل کا فلسفی ہے، تو بتا کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی محبوب پتھر پہ پاؤں رکھے تو کیا پتھر بھی خوشی سے رقص کر سکتا ہے، ناچ سکتا ہے؟ تو اقبال نے کہا تھا میرے نبی کی محبوبیت ایسی ہے کہ میرا نبی کسی تودے پہ بھی پاؤں رکھ دے تو تودے میں جان بھی آئے گی، ذوق بھی آئے گا۔ اور ہم کوئی پتھر تھوڑے ہیں کہ ہم میں ذوق نہ آئے۔ جو احد پہاڑ حضور کے قدموں سے مزہ لیتا تھا، ہم حضور کے ذکر سے مزہ لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی لطف آتا ہے کیونکہ ابھی ہم زندہ ہیں، مر جائیں گے شاید یہ لطف چلا جائے۔ لیکن جبریل علیہ السلام نے براق کو کہا اور کہا کہ آج تک تیری پیٹھ پر اس سے کوئی معزز مکرم ہستی نے پاؤں نہیں دھرے، سکون سے کھڑا ہو، دیکھتا نہیں کون آ رہے۔ اب سرکار تشریف لائے اور فرشتوں نے نوری چراغ، زمین کے نہیں جنت کے چراغ، نوری چراغ فرشتوں نے پکڑے ہوئے ہیں، ادھر بھی شمع ادھر بھی شمع، دونوں طرف سے نورانی شمع۔ لیکن یہاں رک کر ذرا وہ تصور کریں جب سرکار نے وضو مبارک فرمایا، جب سرکار نے وضو مبارک فرمایا ہے، امام احمد رضا نے یہاں ڈیرا جمایا ہے، کہتے ہیں عجیب رنگ تھا کہ اتار کر ان کا رخ کا صدقہ نور کا یہ بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبین کی خیرات مانگتے تھے، کہ حضور کے چہرے سے جو پانی لگ کے گرنے لگا تو صدا یہ آئی کہ آج رات ہے، دن ہوتا تھا
تو حضور وضو فرماتے تھے تو پانی کے یہ قطرے یا زید کے ہاتھ میں جاتے تھے یا بلال کے ہاتھ میں جاتے تھے، یہ صدیق اٹھاتے تھے۔ آج تک قطرہ پانی کا محبوب کے بدن کا زمین پہ عاشقوں نے نہیں گرنے دیا، شاید آج رزق خاک ہو جائے، لیکن فرمایا نا آج بھی یہ قطرے زمین پہ نہیں جائیں گے، یہ قطرے اٹھائے جائیں گے، کچھ سورج کو دیے جائیں گے، کچھ چاند کو دیے جائیں گے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ سرکار کے پاؤں کا جو دھون تھا، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ جب سرکار نے پاؤں دھوئے اور پاؤں سے قطرات پانی کے گرے، فرمایا جنت کے رنگ و روغن کے کام آ گئے۔ اور جنت کے اندر جو گلشن ہے، جنتی گلشن، اس کے اندر یہ قطرے خیرات کر دیے گئے کہ لے جنت تو محبوب کے قدموں کی خیرات لے لے، تو بھی کچھ آج رات لے لے۔ خیرات حضور کے چہرے کی، حضور کے بدن کی، حضور کے قدموں کی بڑھتی رہی اور وہ نوری کائنات لوٹتی رہی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت امام احمد رضا یہاں تڑپ کے کہتے ہیں جو ہم بھی وہاں ہوتے، خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ حسرت ہے، آہیں ہیں، کہتے ہیں جو ہم بھی وہاں ہوتے، ہائے کاش ہم بھی ہوتے، حضور معراج پہ جاتے، ہم غریب وہاں کھڑے ہوتے، کچھ نصیب نہ ہوتا، کچھ قطرے پاؤں کے پانی کے ہمیں بھی نصیب، جو ہم بھی وہاں ہوتے، خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، اور کچھ نہیں تو جو پاؤں پہ قدموں پہ پانی لگا تھا قطرہ نہ ملتا، تری پہ تو ہاتھ لگ جاتا، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، مگر ہماری کم نصیبی دیکھے کہ وہ کہاں اور ہم کہاں۔ اگر ہم ہوتے، ہماری قسمت یاوری کرتی، ہم سرکار کے قدموں کو چھو لیتے، سرکار کے قدموں سے کم از کم تری ہمیں بھی نصیب ہو جاتی، لیکن ہمارے شاید یہ نصیب نہ تھے۔ لیکن حضور اب براق کے قریب آئے اور حضور کا قدم مبارک رک گیا، قدم کا رکنا تھا، اور پوری کائنات جو محو انتظار ہے، پوری کائنات جو بے قرار ہے، آنے والا محبوب رب غفار ہے اور خود خدا محو انتظار ہے، ایک لمحے کی دیر بھی بھار ہے۔ حضور رکے اور فوراً جبریل نے کہا یا رسول اللہ پوری کائنات محو انتظار ہے، آپ رک کیوں رہے ہیں؟ دیکھا تو سرکار کی پلکوں میں آنسو کی تری آ گئی، سرخ ڈوروں میں آنکھوں میں وہ ہلکے سے شبنمی آنسو محسوس ہوئے۔ فوراً اللہ پاک نے کہا جبریل میرا محبوب رو کیوں رہا ہے؟ یہ تقدس کے لمحے، یہ معراج کی شب بھلا رہا ہے رب، رونے کا کیا ہے سبب؟ جو سب کچھ جانتا ہے وہ امت کو بتانے کے لیے کہ میرے نبی کو تم سے پیار کتنا، اس لیے پوچھ رہا ہے، ورنہ اسے سب پتا ہے جبریل میرا محبوب کیوں رویا ہے؟ یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا دل میں امت گناہگار کا خیال آ گیا۔ حضور امت کا اس منظر پہ کیا خیال آیا ہے؟ فرمایا ہم اس شان کے ساتھ براق پہ چڑھنے لگے ہیں، لیکن میری امت گناہگار قبروں میں پڑی ہوگی، جب اٹھے گی تو میدان حشر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ صدا آئی آج کی رات قدم کو نہ روک، آج نوری ملکوتی قدوسی، آج تمام جنتیں تیرے انتظار میں ہیں، تو قدم آگے بڑھا، امت کے لیے نہ گھبرا،
تیری امت کے گناہ ہوں گے میری قضا سے، بخش دوں گا اپنی رضا سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔